کولمبیا کے علاقے سیریہون میں کوئلے کی کان میں سائنٹسٹ اور پیلینٹولوجسٹ کی ایک ٹیم زمین کی گہرائی میں کھدائی کر رہی تھی۔ کیونکہ یہ کوئلے کی کان اصل میں 6 کروڑ سال پرانے رین فارسٹ کی وجہ سے بنی تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ اس میں پرانے زمانے کے پودوں اور جانوروں کے ریمینز تلاش کر رہے تھے۔ یہ جگہ دنیا سے چھپے ہوئے ایک مسٹیریس پاسٹ کا حصہ تھی جسے زمین نے اپنی لیئرز کے اندر چھپا رکھا تھا۔ کھدائی کے دوران ایکسپرٹس کو چٹانوں کی گہرائی میں سے ایک عجیب سی چیز ملتی ہے۔ جب اس پر سے مٹی ہٹائی گئی تو یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک ہڈی تھی۔ کسی نے کہا یہ کروکوڈائل کی ہڈی ہے، کوئی اسے کچھوے کی ہڈی کہنے لگا تو کوئی اسے پرانے درخت کا تنا مان رہا تھا۔ پر اسی ہڈی نے بعد میں سائنس کو ایک ایسی دنیا کی سیر کرائی جہاں اب تک کا سب سے بڑا سانپ رہتا تھا، ٹائٹانوبوا۔ یہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ آج کے گرین ایناکونڈا سے 10 ٹائمز زیادہ بھاری اور ایک پیسنجر بس سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ یہ اتنا بھاری سانپ تھا کہ اگر یہ زمین پر رینگنا شروع کرے تو اپنے ہی وزن سے مر جائے۔ تو آخر پھر یہ رینگتا کہاں پر تھا؟ ایک معمولی ہڈی نے ایکسپرٹس کو ایمیزون کے اس اتہاس میں پہنچا دیا جہاں کا نقشہ ہی بالکل الگ تھا۔ ٹائٹانوبوا کی اس جسامت کی اصلی وجہ کیا تھی؟ یہ شکار کیسے کرتا تھا؟ اور آخر ایسا کیا ہوا کہ ایمیزون کے جنگلات میں اس کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا؟ ناظرین، ٹائٹانوبوا کی دریافت کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ سلسلہ 1994 میں شروع ہوا۔ ایک لوکل جیولوجسٹ ہنری گارسیا نے سیریہون کی کان میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی جو کسی درخت کی ٹہنی کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت کسی نے اس پر زیادہ اٹینشن نہیں دی اور اسے اسپیشل باکس میں ڈال کر رکھ دیا گیا۔ تقریباً ایک دہائی بعد سال 2002 میں ایک اور جیولوجسٹ فیبیانی ہیررا کو بھی یہاں سے ویسا ہی ایک فاسل ملا۔ ان جیولوجسٹ کا اصل مقصد پیلیوسین فلورا پر ریسرچ کرنا تھا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ دنیا کے پہلے ٹراپیکل رین فارسٹ کیسے دکھتے تھے۔ اس کہانی میں اصل موڑ 2007 میں آیا جب ان فاسلز کو فلوریڈا میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں پہنچایا گیا۔ وہاں معلوم پڑا کہ نہ یہ درخت کی ٹہنی ہے نہ اس کا اسٹرکچر مگرمچھ کی ریڑھ کی ہڈی سے میچ کرتا ہے۔ پر جب انہوں نے اس کی بناوٹ کو آج کے ایناکونڈا اور پائتھن کی ہڈیوں سے کمپیئر کیا تو حیرت کی انتہا نہ تھی۔ یہ ہڈی ایناکونڈا کی ہڈی سے 3 گنا زیادہ بڑی اور موٹی تھی۔ اس موقع پر ایکسپرٹس نے اسے فوراً ایک سانپ کی ہڈی کے طور پر پہچان لیا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، رائٹ سائڈ پر وہ ہڈی ہے جو کوئلے کی کان سے ملی تھی اور لیفٹ سائڈ پر ایناکونڈا کی ریڑھ کی ہڈی۔ سائنس کی دنیا میں سائز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹائٹانوبوا نے ہر پرانے ریکارڈ کو توڑ دیا۔ ایکسپرٹس نے اس ریڑھ کی ہڈی کی مدد سے سانپ کی لمبائی کا اندازہ لگانے کے لیے میتھمیٹیکل ماڈلز کا سہارا لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سانپوں میں ریڑھ کی ہڈی کا سائز ان کی ٹوٹل لمبائی کے ساتھ برابر کا تعلق رکھتا ہے، یعنی سانپ کی ریڑھ کی ہڈی کا سائز بتا سکتا ہے کہ سانپ کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہوگی۔ ان کیلکولیشنز کے ذریعے ملنے والی ریڑھ کی ہڈی سے سانپ کا جو سائز نکلا وہ 42 سے 50 فیٹ تھا، یعنی آج کے ایناکونڈا سے تقریباً 2 ٹائمز زیادہ۔ ٹائٹانوبوا محض لمبا ہی نہیں بلکہ اس کی موٹائی ایک موٹے آدمی کی کمر جتنی اور اس کی جسامت اتنی بھاری تھی کہ وہ ایک سیڈان گاڑی جتنا وزنی تھا، تقریباً 1200 kg یا پھر ایناکونڈا سے 10 ٹائمز زیادہ بھاری۔ 1.2 ٹن کا وزن آج کے کسی بھی زمینی سانپ کے لیے ناممکن وزن ہے۔ اس ڈسکوری نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا کیونکہ اصل میں یہ تھا سانپوں کا بادشاہ جسے بعد میں ٹائٹانوبوا کا نام دیا گیا۔ اصلی سوال یہ نہیں تھا کہ وہ کتنا بڑا ہے بلکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اتنا بڑا آخر کیوں ہے؟ آج کے سانپ اتنے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب چھپا ہے موسم میں۔ جی ہاں، سانپ ایکٹوتھرمک یعنی ٹھنڈے خون والے جانور ہوتے ہیں۔ انسان اپنا بدن گرم رکھنے کے لیے اندر سے گرمائش پیدا کر سکتا ہے، مگر سانپ اپنی گرمی کے لیے ماحول کے ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ بایولوجی کا ایک سمپل اصول ہے کہ ماحول جتنا گرم ہوگا ٹھنڈے خون والے جانور کا میٹابولزم اتنا ہی تیز چلے گا۔ تیز میٹابولزم کا مطلب ہے زیادہ طاقت، زیادہ کھانا ہضم کر پانا، تیزی سے بڑھنا اور بڑے جسم کو برداشت کر پانا۔ ٹائٹانوبوا کی ڈسکوری نے ایکسپرٹس کے سامنے صرف ایک نیا سانپ ہی نہیں بلکہ اس وقت کے موسم کا تھرمومیٹر بھی پیش کر دیا۔ ٹائٹانوبوا کی یہ جائنٹ باڈی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھی کہ 6 کروڑ سال پہلے اس وقت کولمبیا کے اس ماحول کا ٹیمپریچر آج سے کہیں زیادہ تھا۔ اس دور میں دھرتی کا موسم اتنا گرم تھا کہ سال بھر دن رات ہر وقت ٹیمپریچر 32 ڈگری سیلسیس سے اوپر رہتا تھا۔ اگر ایوریج ٹیمپریچر ہی اتنا زیادہ تھا تو ظاہر ہے ہیومیڈیٹی بھی انتہا کی ہوگی، اتنی کہ شاید سانس لینا بھی بھاری لگے۔ یہ ایک ایسا ڈھکا ہوا جنگل تھا جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ اس لگاتار گرمی نے ٹائٹانوبوا کو یہ طاقت دی کہ وہ اتنا بڑا ہو سکے۔ آج کا ایمیزون رین فارسٹ جو ہمیں کافی نم اور گرم محسوس ہوتا ہے، شاید ٹائٹانوبوا کے لیے بہت ٹھنڈا پڑ جائے۔
اگر وہ آج زندہ ہوتا تو شاید اسی رین فارسٹ میں زندہ نہیں رہ پاتا، کیونکہ اس کے اتنے بھاری جسم کو چلانے کے لیے جو انرجی چاہیے تھی وہ صرف اسی شدید گرمی میں مل سکتی تھی۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا بھی اتنا ہی کھانا ہوگا۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ٹائٹانوبوا شکار کیسے کرتا تھا؟ کیا یہ ہالی ووڈ فلموں کے اژدہوں کی طرح زمین پر تیزی سے رینگتا ہوا اپنے شکار کے پیچھے بھاگتا تھا؟ بالکل نہیں۔ اتنا بڑا اور بھاری جسم زمین پر شکار کرنا تو دور کی بات، اس کا زمین پر رینگنا ہی کافی مشکل تھا۔ گریوٹی اس کے وزن کے خلاف کام کرتی تھی، کیونکہ سانپ جتنا لمبا ہوگا وہ زمین سے چپک کر چلے گا، اس کا مطلب ہے اتنی ہی زیادہ فرکشن۔ تحقیق سے معلوم پڑا کہ ٹائٹانوبوا بہت سست تھا، اسی لیے وہ زمین کا نہیں بلکہ پانی کا شکاری تھا۔ یہ بالکل اسی طرح ایکٹ کرتا تھا جیسے آج کا مگرمچھ کرتا ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت دلدلی پانی کے اندر گزارتا، کیونکہ پانی اس کے بھاری جسم کو سہارا دیتا تھا اور وہ اس میں فلوٹ کر کے بوئنسی کی مدد سے اپنے وزن کو کم محسوس کرتا تھا اور پھرتی دکھا سکتا تھا۔ گہرے دلدل والے علاقے میں وہ گھات لگا کر چھپ جایا کرتا، صرف اس کی آنکھیں اور ناک پانی سے باہر دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایک ایمبوش پریڈیٹر تھا، یعنی گھات لگا کر حملہ کرنے والا شکاری۔ وہ اپنے شکار کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا بلکہ لمبے وقت تک گھات میں ہی انتظار کرتا تھا۔ گھنٹوں شاید دنوں تک وہ بنا ہلے جھلے پانی میں گھات لگا سکتا تھا۔ اس کا جسم پانی کے رنگ میں ایسے کیموفلاج ہو جاتا کہ شکار کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا، اور جیسے ہی جب کوئی جانور پانی پینے کے لیے کنارے پر آتا، ٹائٹانوبوا بجلی کی تیزی سے اس پر وار کرتا تھا۔ سائنٹسٹ نے بائیو میکینیکل ماڈلز کے ذریعے اندازہ لگایا ہے کہ جب ٹائٹانوبوا اپنے شکار کو جکڑتا تھا تو وہ لگ بھگ 400 PSI سے بھی زیادہ پریشر ڈالتا تھا۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ مان لیں 2 افریقن ہاتھی آپ کے سینے پر لا کر کھڑے کر دیے جائیں۔ ٹائٹانوبوا اپنے شکار کا دم ٹوٹنے کا انتظار نہیں کرتا تھا، بلکہ اتنا پریشر سیدھا اس کی ہڈیاں توڑ دیتا اور بلڈ کی سرکولیشن فوراً رک جاتی تھی، یعنی پلک جھپکتے ہی شکار کا کام تمام۔ لیکن آخر وہ کھاتا کیا تھا؟ اتنے دیو جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اسے بہت زیادہ کھانا چاہیے تھا۔ 6 کروڑ سال پہلے کے اس ٹراپیکل جنگل میں ٹائٹانوبوا کا پسندیدہ کھانا بڑے کچھوے اور پرانے زمانے کے بڑے کراکوڈائلز تھے۔ جی ہاں، اس زمانے میں ایسی قسم کے کچھوے بھی موجود تھے جن کا سائز 8 فٹ سے بھی بڑا تھا، یعنی ایک سنوکر ٹیبل جتنا بڑا کچھوا۔ ٹائٹانوبوا ایسے کچھووں کو اپنے جبڑوں میں جکڑ کر ان کے سخت شیل کو چیر سکتا تھا۔ اس کے دانت مچھلی پکڑنے کے لیے ڈیزائنڈ نہیں تھے بلکہ موٹی ہڈیاں کچلنے کے لیے بنے تھے۔ اسی طرح جو مگرمچھ آج جنگل کے تالابوں میں خوف کا عالم بنے ہیں، ان سے بڑے مگرمچھ اس دور میں ٹائٹانوبوا کا کھانا ہوا کرتے تھے۔ ان سب حقیقتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹائٹانوبوا اپنے دور میں شکاریوں کے بھی شکاری اور ایمیزون کے بے مثال بادشاہ تھے۔ اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اس کی موٹائی ہی ایک ہیلدی انسان کی کمر جتنی تھی تو وہ اتنا بڑا کچھوا کیسے کھاتا ہوگا؟ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ سانپوں کی ڈسکوری میں سب سے بڑی مشکل ان کا اسکل یعنی کھوپڑی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ سانپ کا اسکل بہت ہی نازک ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد جلدی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ ٹائٹانوبوا کی ڈسکوری کے پہلے چند سالوں تک ایکسپرٹس کے پاس صرف ریڑھ کی ہڈیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے اور شکار کرنے کے طریقے کا اندازہ صحیح سے نہیں لگا سکتے تھے۔ لیکن پھر 2011 میں ایک انٹرن جارج مورینو برنل نے سیریہون میں ٹائٹانوبوا کا اسکل ڈھونڈ نکالا۔ یہ ایک ونس ان اے لائف ٹائم ڈسکوری تھی۔ اس اسکل نے ثابت کیا کہ اس کا جبڑا ایناکونڈا کی طرح ڈس لوکیٹ ہو سکتا ہے، جس سے وہ اپنے سر سے 3 گنا بڑی چیز آسانی سے نگل سکتا تھا۔ اس کے برین کا سائز بہت چھوٹا تھا لیکن اس کے سینسز بہت تیز تھے۔ اس کے پاس پٹ آرگنز تھے جو دوسرے جانوروں کے جسم کی ہیٹ کو محسوس کر سکتے تھے، جس سے وہ اندھیرے میں بھی شکار کر سکتا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پانی ٹائٹانوبوا کے لیے صرف شکار کا ہی ذریعہ نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ تھا۔ اتنا بڑا جسم اگر پوری طرح خشک زمین پر رہتا تو اپنے ہی وزن سے دب جاتا اور اس کے انٹرنل آرگنز پھٹ جاتے۔ پانی اس کو سہارا دیتا تھا تاکہ وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کر سکے، یعنی ٹائٹانوبوا کی زندگی ایک پرفیکٹ بیلنس میں تھی۔ گرمی اس کو طاقت دیتی تھی اور پانی اس کا وزن کم رکھتا تھا۔ یہ قدرت کا ایک ایسا عجوبہ تھا جو اپنے انوائرمنٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ لیکن یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ اتنا ہی پرفیکٹ تھا، اتنا طاقتور تھا اور اس کا کوئی شکاری دشمن بھی نہیں تھا، تو آخر جنگلات کے یہ بادشاہ ختم کیسے ہوئے؟ آج کے دور میں وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب بہت ہی سمپل مگر کافی افسوسناک ہے۔ دنیا بدل گئی لیکن ٹائٹانوبوا خود کو اس طرح بدل نہ سکا۔ پیلیوسین دور کے بعد زمین کا موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا
ہم انسانوں کے لیے چند ڈگریز کا اوپر نیچے ہونا معمولی بات ہوتی ہے، لیکن ایک ٹھنڈے خون والے اژدہے کے لیے یہ موت کا پیغام تھا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے جانا، ٹائٹن بوا کا میٹابولزم ماحول کی گرمی پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ جب ٹھنڈ بڑھنا شروع ہوئی تو اس کا میٹابولزم سست پڑ گیا، اس کا کھانا ہضم کرنے کا پروسیس زیادہ لمبا ہو گیا اور اس کی طاقت کم ہوتی گئی۔ اب نہ وہ پہلے جیسا پھرتیلا تھا اور نہ ہی آسانی سے شکار دبوچ سکتا تھا۔ صرف ٹیمپریچر کا کم ہونا ہی نہیں بلکہ یہاں کا پورا ایکو سسٹم ہی بدل گیا۔ رین فارسٹ میں جو دلدلی علاقے ٹائٹن بوا کے رہنے کے لیے پرفیکٹ تھے وہ آہستہ آہستہ سوکھنے لگ گئے اور دلدل کم ہونے لگی، اور اس سب کے ساتھ ساتھ تابوت میں آخری کیل میملز نے ٹھوک دیا۔ دنیا میں میملز بڑھنا شروع ہو گئے اور جو شکار پہلے ٹائٹن بوا کا تھا وہ اب دوسرے جانوروں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ دنیا کے سب سے بڑے اژدہے کے لیے کم پڑ گیا۔ نہ دلدل بچی، نہ گرم موسم اور نہ ہی شکار۔ صرف چند ڈگریز ٹھنڈے موسم نے دنیا کے سب سے بڑے سانپ کو تاریخ کا حصہ بنا کر رکھ دیا۔ امید ہے لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔